الحمد لله حمدا وافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم سبھی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، خالق کائنات جل جلالہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہو کر اپنا ذکر سعید کی توفیق عطا فرمائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ، کہ تمام انبیاء کرام کے بعد، یعنی نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد یعنی ان چار خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. پھر ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی. پھر ان کے بعد اصحاب احد ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی. اور پھر ان کے بعد اصحاب بیعت رضوان، یعنی وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست مقدس پر بیعت حاصل کی، وہ صحابہ. اور پھر ان کے بعد باقی صحابہ کرام افضل و اعلیٰ ہیں. یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ. یاد رکھیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا. اللہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے نبی کے بعد کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو اور غروب ہوا ہو اور وہ ابو بکر سے افضل ہو. یعنی ابو بکر ہی ایسا شخص ہے
جو نبی کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، فرمایا ابو بکر لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے مگر یہ کہ وہ نبی نہیں، یعنی نبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب یہ تو دونوں فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اب صحابہ کرام کا اس بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیا فیصلہ تھا، صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا، وہ کیسا نظریہ رکھتے تھے، یہ سنو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے، توجہ چاہوں گا آپ کی، منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا لوگوں سنو کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سبحان اللہ، سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو اس کے خلاف جائے، یعنی جو اس کے خلاف جائے، جس کا عقیدہ ایسا نہ ہو، جو سیدنا صدیق اکبر کو افضل نہ سمجھے، فرمایا وہ مفتری ہے اور اس کو وہی سزا دی جائے گی جو افطرا پرداز کے لیے ہے، یعنی جو مفتری کو سزا دی جاتی ہے، کذاب کو، جھوٹے کو سزا دی جاتی ہے، فرمایا اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو سیدنا صدیق اکبر کو افضل نہ سمجھے۔ اللہ، یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کو سمجھتے، ان کے بعد فاروق اعظم کو، ان کے بعد عثمان غنی کو، اور ان کے بعد مولا علی کو۔ کہتے ہیں یہ خبر ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے صحابہ کا نظریہ ایسا ہے، وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کوئی ناراضگی نہیں، اور حضور ناراضگی کیسے فرماتے؟ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا سمجھتے تھے یا نہیں، کیا ان کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا یا نہیں؟ تو ہاں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابا جان آپ بتائیں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کے بعد، فرمایا ان کے بعد عمر فاروق اعظم۔ کہتے ہیں اب مجھے خوف ہوا، کون؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد۔ کہتے ہیں اب مجھے خوف ہوا کہ آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کیا اب یعنی حضرت عمر کے بعد آپ افضل ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں تو لوگوں میں سے ایک عام انسان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک عام مسلم ہوں۔ یہ حضرت علی نے انکساری کے طور پر فرمایا، تواضع کے طور پر فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت عثمان غنی کے بعد ہے، باقی سارے صحابہ سے آپ افضل و اعلیٰ۔ تو یہ نظریہ ہے اہل سنت کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اور آپ کی خلافت کے تعلق سے یاد رکھیں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا اور خلافت کا حق بھی اسی کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ خلافت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک مرتبہ امر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہی اس کو ترتیب دیا ہے۔ بتاؤ ایک پتا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا، ایک پتا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا، اور تو ایک خلافت جو مسلمانوں یعنی دین اسلام کی اشاعت، دین اسلام کی بقا جس خلافت میں ہو، اور وہ خلافت اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا ان خلفاء کا ترتب یعنی خلفاء راشدین کا ترتیب سے ہونا یہ اللہ رب العزت ہی کی مرضی سے ہے۔
بالکل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم ابو بکر کی اطاعت کرنا، یعنی ابو بکر ہی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ان کی تم اطاعت کرنا۔ اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ توجہ فرمانا، حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور ابو بکر بہت تھوڑی دیر تک مسند خلافت پر رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے وضاحت کر دی کہ ابو بکر خلیفہ ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سب سے آخر میں ہوتا ہے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا وصال، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا، اور پھر مولا علی کا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ایک ترتیب دیا ہوا اصول۔ حضرت علی اگر خلیفہ بن جاتے، اور حضرت ابو بکر کے بھی بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر بھی خلیفہ ہوں گے، اور حضرت علی کا وصال سب سے آخر میں ہوتا ہے، اگر آپ سب سے پہلے خلیفہ بن جاتے تو پھر نہ خلافت حضرت ابو بکر کو ملتی، نہ عثمان غنی کو ملتی، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کو۔ تو حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر بھی خلیفہ ہوں گے، تو پتہ یہ چلا، اور ان کا سب سے پہلے وصال ہوا، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو کچھ دریافت کرنا تھا، پوچھنا تھا، اس نے اپنا مسئلہ پوچھا، اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس سے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں دوبارہ آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ابو بکر ہی میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اور ابن انس کہتے ہیں کہ مجھے قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے بھیجا، صدقات دیتے تھے، قبیلے والے صدقات دیتے تھے، اور صدقات حضور علیہ السلام کو دیتے تھے۔ ابن انس کہتے ہیں مجھے قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے حضور کی خدمت میں بھیجا کہ میں حضور سے پوچھوں کہ ہم آپ کے بعد صدقات کس کو دیں، یا رسول اللہ آپ کے بعد صدقات ہم کس کو دیں؟ تو حضور نے فرمایا میرے بعد صدقات ابو بکر کو دے گا۔ اور ایک یہ اعتراض کہ حضور علیہ السلام نے خود خلیفہ مقرر کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ جاؤ اپنے بھائی اور اپنے ابا جان کو بلا کر لاؤ، یعنی حضرت ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو بلا کر لاؤ کہ میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں، کہ کہیں کوئی خلافت کا خواستگار میرے بعد اختلاف نہ کرے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے لکھنے سے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے بعد لوگ خلافت کے بارے میں اختلاف نہیں کریں۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا، حضور علم غیب کے مالک تھے، اللہ کی عطا سے حضور نے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیاں بتا دی جن کا ظہور بالکل حضور کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو حضور خلافت کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور میرے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں اختلاف نہیں کریں گے، اس لیے حضور علیہ السلام نے بالکل عدل اعلان ظاہری طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ قرار نہیں دیا۔ یہ وجہ اب واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے اشارات حضور علیہ السلام نے دے دیے تھے، اشارے عطا فرما دیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق یاد رکھیں یہ عقیدہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، اور آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ ہی کا سب سے پہلا خلافت کا حق تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ یہ بھی رکھیں کہ آپ ہر وصف میں تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ، چاہے وہ علم ہو، شجاعت ہو، صبر ہو، قناعت ہو، ہر طریقے سے، یعنی کلی طور پر آپ تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہیں۔
علم میں بھی آپ تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس دنیا سے تو لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ کئی سارے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر کے پاس آئے، کہا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی گردن کو مجھ سے محفوظ کر لیا، یعنی اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے صرف زکوٰۃ ہی کا تو انکار کیا ہے، نماز کے وہ قائل ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے ان سے جہاد کا اعلان کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو حضور کے زمانے میں اونٹ دیا کرتا تھا اور وہ آج اس اونٹ کی رسی نہ دے میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے علم سے اپنی بصارت سے یہ جانتے تھے کہ اگر آج لوگ ان کو مہلت دے دی جائے زکوٰۃ کے معاملے میں تو کل کئی سارے لوگ ایسے بھی کھڑے ہوں گے جو باقی ارکان کا انکار کرتے ہیں، دین ختم ہو جائے گا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کو علم تھا، اسی وجہ سے آپ نے ایسا ارشاد کیا۔ تو گویا آپ نے اس وقت دین کا پہرا دیا، اسلام کا پہرا دیا اور آپ کھڑے ہو گئے، دین اسلام کا تحفظ کیا۔ باقی تمام صحابہ میں کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا، آپ یہ جانتے۔ اور ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبے میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو قبول کر لے، دنیا کو ترک کر لے اور آخرت کو قبول کر لے، اللہ نے اختیار دیا۔ تو اس بندے نے دنیا کو ترک کر لیا اور آخرت کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، حضور نے تو یہی فرمایا ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو قبول کر لیا، اور حضرت ابوبکر رو رہے۔ کہتے ہیں وہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے تھے وہ حضور علیہ السلام خود تھے، یعنی حضور اپنے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، آخرت کو قبول کر لیا ہے، اب میں کچھ دنوں کا آپ کے سامنے مہمان ہوں، آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تمام صحابہ میں کوئی حضور علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھ سکا، حضرت ابوبکر سمجھ گئے، اس لیے آپ زاروں قطار ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام ہمارے سامنے چند دن، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا علم تھا، یہ آپ کی بصارت تھی